پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے قرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کریم نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کی جانوں کو، واموالهم، اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ، اس عوض کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ولادت باسعادت کا دن 10 شوال المکرم، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان رہے گا وہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، اور اس کا جو اگلا مصرع ہے وہ یہ ہے خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ علم بھی بے شمار عطا فرمایا ہے اور عمل کی بھی کیا خوب بہار نصیب فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کا جو بخور یہ بریلی شریف میں سلگھایا تھا، اس کی خوشبو چہار دانگ عالم میں، پوری دنیا میں اگر میں کہوں محسوس کی گئی جہاں ایمان والے موجود ہیں تو بھی بات غلط اور بے جا نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے اندر رہے گا۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے حکیم قاری قبلہ خلیل اتاری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ انشاءاللہ ہمیں امام اہل سنت کا کلام سنائیں گے۔ میں نے فرمائش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو کلام ہے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، یہ کلام بھی سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھو
کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ جام سے یارنگے بدن ہے واللہ کپڑے اس گل کے رضا فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ فریاد کو آئی ہے سیاہی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے مرحبا دوزخ سے بچانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے مجدائے رحمت حق جتنے بھیجے ہیں اللہ نے جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا جتنے اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں جتنے اللہ نے بھیجے سب ہے سنانے والے تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے جن کے خبر تھی مدت سے دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے کتاب عیسیٰ میں ان کے فساد
مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا تیرے جلووں سے ویراں ہے دل آسی، جلوے تیرے بس جائے آباد ہوں ویرانہ میرے محبوب مدینے کے بسانے پہنچانا نبی رتبائے عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبائے عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا عالی
خلد کی زنجیر ہلانے والے کوئی پہنچانا نبی رتبائے کو تیرے کوئی پہنچانا نبی سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو حضور تھے تم نماز جاں فضا ہو سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے مبتدا ہو قرب حق کی منزلیں تم سفر کا منتہا ہو پورے موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو سب جگت کے شجاعت سے تم مرا ہو سب مکان تم لہا مکان میں تن ہے تم جانے صفا ہو سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو سب تمہارے در کے رستے کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا قبر تیرا میں میرے شمع رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ
आपको देखा तो रज़ा ने कहा कब्र में आपको देखा तो रज़ा ने कहा देखिए आए वो मुल्कों को जिलाने वाले देखिए आए देखिए आए वो मुल्कों को जिलाने वाले कब्र में आपको देखा तो रज़ा ने ये कहा देखिए आए वो मुल्कों को जिलाने वाले देखिए आए वो मुल्कों को जिलाने वाले मरहबा खुल्द की ज़ंजीर हिलाने वाले। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ज़बरदस्त कलाम है इमाम अहले सुन्नत का, और क्या ही ज़बरदस्त इसका मतला है, और क्या ही खूब इसका मक्ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और क़ब्र में हुजूर की अल्लाह पहचान नसीब फरमाए। जन्नत की खिड़की क़ब्र में तभी खुलेगी जब रसूल खुदा महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो पहचान कर पाएगा और बता पाएगा। सवाल होते हैं ना, तो उन सवालों में हर सवाल के जवाब के नंबर मिलते हैं। तो कब्र के सवालों के जवाब के नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान बंदा कर पाएगा। अल्लाह हम सबको प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाए और नूर मुस्तफ़ा से अल्लाह हमारी कब्र को जगमग जगमग और रोशन फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वो है ना जी कि कब्र की वो तीरा से बचाना है शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई, उसका दूसरा मिसरा ये है। तो भारत अल्लाह करीम करम फरमाए, फजल फरमाए और नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सबको नसीब फरमाए। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, ये हमारे प्रोग्राम का उन्वान है और इस पर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। एक बात जो बड़ी वाज़ेह सी और बड़ी एक क्लियर कट सी है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि शेर जो है ना, शेर कहना और शेर का एक अपना समझ लीजिए कि एक असर होता है। आप नज़म में बात नसर में बात करें तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, लेकिन आप उसी नसर वाली बात को आप जो है वो नज़म के अंदर ले आएँ, शेर के अंदर ले आएँ, तो उसके यूँ बोले कि उसकी इंटेंसिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है और लोग जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। फराज भाई, तो इमाम अहले सुन्नत के जिसे आप देखें कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अबवाब को देखा जाए और आपकी मुख्तलिफ दीनी खिदमात को देखा जाए, तो उसमें जो एक अवामी पहलू, यानी जो बोलिए कि हर किसी को अट्रैक्ट करने वाला है, वो एक शेर अपनी जगह पर एक हैसियत ज़रूर रखता है। ठीक है जी। और आला हज़रत के अगर अशआर को देखा जाए तो ये अशआर एक आम शायर जिस तरह उसके होते हैं वैसे ये शेर नहीं है। इमाम अहले सुन्नत के अशआर में आपको इल्म नहव भी मिलेगा। ठीक है, इमाम अहले सुन्नत के अशआर में आपको जो है वो इल्म हैयत भी मिलेगा, नबावी ज़िल
علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. ٹھیک ہے، علم فلکیات بھی ملے گا، علم حیت بھی ملے گا، علم منطق بھی جو ہے وہ ملے گا. امام اہل سنت کا کیا ہی خوب جو ہے وہ پیارا شعر ہے. ایک مقام پر جو ہے وہ آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا خوب بات جو ہے وہ کہی ہے کہ حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، اللہ کریم کے اولیاء کی توصیف کرنے والے، اور علم کو، میں جس بات پر آ رہا ہوں، تخیل کو، خالی تخیل کو نہیں، علم کو اپنے اشعار کے اندر بند کرنے والا شاعر اگر آپ دیکھیں تو امام اہل سنت کا چمکتا دمکتا نام سر فہرست نظر آئے گا. فراز بھی کیا فرمائیں گے؟ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ویسے ہی علم تو اتنا نمایاں ہے کہ جس انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا پرچار کیا ہے، علم کو پھیلا ہے، وہ انداز ہمیں پاک و ہند میں اس سے پہلے نہیں ملتا. ایسے تو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن جو انداز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تھا اور جس فن کے اندر آپ نے قلم اٹھایا اس میں آپ نے انتہا کر دی، اور بالکل مکمل طور پر اس چیز کا اظہار آپ کی تحریروں کے اندر ملتا ہے، آپ کے فتاوی جات کے اندر ملتا ہے، آپ کے رسالوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ ہر فن کے اندر ماہر تھے، اور آپ کی مہارت تھی وہ مہارت تامہ تھی. اب عام طور پر دیکھیں جو شعراء ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے مشہور نہیں ہوتے علمی اعتبار سے، یعنی علماء جو شاعری کرتے ہیں ان کا تو ایک اپنا انداز ہے، لیکن ویسے عام طور پر جب ایک شعراء ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ان کا وہ علمی مرتبہ اور مقام ہمارے ذہن میں نہیں آتا. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام آتا ہے اور پھر ہدایت بخشش کا نام آتا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا نام آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں قرآن و حدیث آ جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر قرآن پاک کی کسی آیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے علوم کی بات کی تو ابھی 2-3 علوم جیسے جو ہمیں معلومات ہیں وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کئی علوم ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں جو ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کے اشعار کے اندر جیومیٹری ملتی ہے، ایسے اشعار بھی ہیں کہ جو جیومیٹری کی طرف، دائرہ وغیرہ کا جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں قرآن پاک کا بھی فہم ملتا ہے، احادیث مبارکہ کی طرف بھی ہماری نظر جاتی ہے، پھر فقہ کی طرف بھی ہماری توجہ جاتی ہے، پھر احتیاط بھی ہمیں ملتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے کہ شعر گوئی کرنا جو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. یعنی جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ حد سے اتنا بڑھ جائے کہ معاذ اللہ کہیں اس میں شرک کا جو ہے وہ پہلو نہ آ جائے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعت بیان کرتے کرتے کہیں ایسی کوئی تنقید شان نہ کر دے، کوئی ایسے الفاظ بیان نہ کر دے کہ جو گستاخی کے زمرے میں آتے ہوں. تو یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو ہے وہ ادب بھی سکھایا کہ عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں وہ ان چیز کا کم خیال رکھتے ہیں، بالخصوص جو نئے شعراء بن رہے ہوتے ہیں جو بغیر کسی استاد کے اور بغیر تربیت حاصل کیے جو شاعری کا جو شوق رکھتے ہیں، جیسے شاعری کرتے ہیں یا اسپیچز ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن گفتگو کر رہے ہیں بغیر ادب کا جو ہے وہ لحاظ بہت کم رکھا جاتا ہے عام شعراء کی اگر شاعری میں دیکھا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر شاعری بھی کرنی ہے تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، بالخصوص نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک جو ہے وہ معاملہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے شوق کو یہاں پورا نہ کرے تو ہی بہتر ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی اتنی مرتبہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ شاعری کی طرف نہ آئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی پہنچ جو ہے وہ کسی مفتی صاحب کی طرف نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اشعار کو چیک کروا سکیں، یا اس فن کی اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو ظاہر ہے کہ اس فن کے امام تھے، اور آپ نے جو ہے وہ پورے فنون کو بھی ایسا جو ہے وہ اس کا ظاہر کیا کہ جو اس فن کے پہلے ہی ماہر تھے وہ بھی جو حیران رہ جاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کیسی کمال کی ہے کہ اس طرف تو ہمارا ذہن بھی نہیں گیا اس نقطے کی طرف، یا اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر کے اندر جو اس فلاں فن کی طرف اشارہ کیا وہاں تو ہماری بھی توجہ نہیں گئی. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں ان کو پڑھنا جو ہے وہ عشق رسول میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اس کی تشریح اگر پڑھنا چاہیں تو بعض کتابیں ایسی ملتی ہیں کہ تشریح پڑھ کے جو ہے وہاں ہمیں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. تو ایک پورا مجموعہ ہے، یعنی اگرچہ وہ کلام ہے مختصر ہے لیکن ایک پورا علم دین کا سمندر اس کے اندر سموا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ امیر علیہ سنت نے جو ہماری توجہ ہدایت بخشش کی طرف
طرف دلائی ہے، جو اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی طرف دلائی ہے، اس کا بالاستیاء مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی ایسے بہت سارے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی ان میں ہی شامل ہو کہ بہت سارے کلام ہماری نظر سے نہ گزرے ہوں، ہم نے ان کا مطالعہ نہ کیا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہم ہیں اور اتنا جو ہے ان کا پرچار کرتے ہیں، جب دن آتے ہیں تو وہ مناتے ہیں، تو اشعار کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے. ہم صرف بیان میں کتابوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف بھائی بڑا زبردست فتاوی کا مجموعہ ہے، ہدایت کی بخشش بڑا ہی زبردست کلام کا مجموعہ ہے، لیکن ہم نے کتنا مطالعہ کیا؟ اب میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہم سب کو ہی چاہیے کہ ہم ہدایت کی بخشش کا بالخصوص مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ جب پڑھنے لگیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر عشق رسول کی جو شمع ہے وہ مزید فروزاں ہوگی انشاءاللہ. پڑھو اے عاشقوں اکثر ہدایت کے بخشش، پڑھو اے عاشقوں اکثر ہدایت کے بخشش، تو دے گا عشق پیغمبر ہدایت کے بخشش. کسی بھی صاحب فن سے غرض نہیں تصنیف، کسی بھی صاحب فن سے غرض نہیں تصنیف، ہے راہ نعت میرا ہمبل ہدایت کے بخشش، ہے راہ نعت میرا ہمبل ہدایت کے بخشش. اللہ اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کا آپ شعر اندازہ لگائیں اور اس کے مفہوم، مضمون اور معنویت کو اگر دیکھا جائے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود. اب یہ شعر کون سمجھ سکے گا؟ یہ شعر صحیح گہرائی میں جا کے اس کی معنویت وہی سمجھ سکے گا جسے دلیل لمی اور دلیل انی کا پتہ ہوگا، اور دلیل انی اور لمی کا اسے ہی پتہ ہوگا جس نے علم منطق کو پڑھا ہوگا، اور علم منطق سے بھی وہی نکالے گا کہ جس کو کوئی سمجھ بوجھ بھی ہوگی، جبھی وہ اس کو ظاہر کر سکے گا. اور جب یہ اس کی معنویت کو سمجھے گا تو پھر جھوم جائے گا. امام اہل سنت کے مبارک انداز کے اندر جو ہے نا، ایک جو چیز بڑی ڈومینیٹ کرتی ہے، آپ کے جو ہے وہ اشعار ہیں، آپ کی تحریرات ہیں، آپ کی جتنے ہمارے سامنے جو پہلو آتے ہیں، اس میں چیز جو بڑی ڈومینیٹ کرتی ہے وہ علم ہے. اب جیسے اس شعر کے اندر ایک علم منطق میں، جیسے میں نے دلیل لمی اور دلیل انی کا آپ کو بتایا ہے، اب یہ علم منطق سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے. بہت سارے اشعار ہیں جن میں علم نحو کا ذکر بھی ہے، علم منطق کا ذکر بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے. جو میں جس عنوان کو لینے جا رہا ہوں وہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ ایک علامہ، علم، عالم اور پھر علامہ، واقعی جس کے لیے یہ لفظ صادق آئے آپ وہ تھے. اور پھر آپ نے اپنے اشعار کے اندر علم کے ان موتیوں کو پرویا ہے اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش بھی کیا ہے، اور لوگ آج بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اور عشق مصطفیٰ سے اپنے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں. سب بشارت کی اذان دے تم اذان کا مدعا ہو. جی تو یوں سب تھے تم وہ کیا ہے، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو. تو اس میں علم نحو کا بھی جو ہے ذکر آ گیا. تو یہ بھی اور پھر خالی علم نحو کے ایک اصول کا ذکر نہیں ہے. مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے. اب یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اب ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے جی یہ مشکل باتیں ہیں. تو امام اہل سنت کی ذات ہو اور پھر اس میں علم کی بات نہ ہو، گہرائی کی بات نہ ہو، صرف ایک عوامی ہی انداز ہو، تو یہ قدر مشکل آ جاتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں اس کو تھوڑا آسان بنانے کی
کہ جملہ ایک ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز، ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آسان کر کے. تو پہلے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو عمومی طور پر کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ جو بنتا ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے، مبتدا اور خبر کے ساتھ. یہ دو اس کے جز ہیں، دو اس کے پارٹس ہیں، دو اس کے حصے ہیں. تو پہلے نمبر پر جو ہے مبتدا پہلے نمبر پر ہوتا ہے، خبر دوسرے نمبر پر ہوتی ہے. اور کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے، مبتدا کیا ہو جاتا ہے؟ بعد میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب مبتدا کو مقدم رکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے اور جس کو مؤخر رکھنا ہے اس کو پہلے لے آیا جائے تو پھر یفید الحسرہ، یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. اب اس کی گہرائی وہ سمجھے گا جس نے علم بلاغت سے اپنے آپ کو فیض یاب کیا ہے. جب حسر کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر کس چیز کا اظہار ہوتا ہے. بہرحال جو میں پوائنٹ جس پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت صرف ایک شاعر نہیں ہے، بلکہ آپ ایک عالم شاعر ہیں، اور آپ وہ عالم شاعر ہیں جنہوں نے علم کو اپنے اشعار میں جو ہے وہ پرویا بھی ہے، اور پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا کریم کی شان کے اظہار کا ایک فائدہ بھی دیا ہے. خالد بھائی بالکل جی. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب دیکھیں تو کئی طرح سے نظر آتی ہے. آپ کے کردار سے بھی مدحت مصطفیٰ کا اظہار ہے، آپ کے اشعار سے بھی مدحت مصطفیٰ کا اظہار ہے. اسی طرح آپ کے دیگر جو کام ہیں، آپ کی تحریرات ہیں، آپ کی تصنیفات ہیں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو بیان کر رہی ہیں، اور اس طرح سے بیان کر رہی ہیں کہ شرعی حدود اور قیود بالکل ان کی پابندی ہے، ان کے دائرے سے آگے نہیں بڑھا جا رہا. اور وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قرآن کی آیت میں ارشاد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی ہی فضیلت اپنی احادیث میں بیان فرمائی، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اس امت کے اکابرین، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے تابعین ہوں، انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی جملہ کہا ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار ہی کے ذریعے ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں کئی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، بہت سی باتیں اسے نکل رہی ہوتی ہیں، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف وہ مضمون زینت کرتاس نہیں کیا جا رہا، وہ مضمون ہی صرف نہیں لکھا جا رہا جو ذہن میں آ گیا، بلکہ جو بہت بڑی تاریخ سے وابستہ ہے، بہت سارے بلکہ سارے ہی صحابہ کا، تابعین کا اور اکابرین امت کا، صالحین امت کا جو عقیدہ اور نظریہ رہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں 2 لائنوں میں ہی محض اس پورے کے پورے تسلسل کو بیان کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کلام لکھا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، یعنی اس کے اگر آپ اشعار دیکھتے جائیں تو حضرت مریم، یعنی یہ تو اس امت سے بھی پہلے کی خاتون ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، لیکن کتنے پیارے انداز سے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی طرف جس کی نظر ہو تو وہ فوراً یہ شعر پڑھ کر قرآن کریم کی آیات کی طرف جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھنا چاہیے، شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھے گا اور مضمون اس کا قرآن کی آیات کی طرف، کیونکہ وہیں سے لے کر بیان کیا جا رہا ہے، فوراً ذہن وہاں جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم. اچھا وہ نفخت فیہ کیا ہے؟ اس کو اگر آپ قرآن آیت میں پڑھیں تو جب حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پھر جو معاملات ہوئے اور جس طرح سے آگے بات بڑھی تو اس کا پورا بیان قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 لائنوں میں نفخت فیہ کہہ کے وہ سارے مضمون کو جو ہے وہ اس میں سمو دیا ہے. اللہ سمو دیا ہے، بڑی پیاری بات کی. وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے پیدا فرمایا، لیکن مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. وہ جو بات آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، یہاں پر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی ہیں، والدہ بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو رہے ہیں،
لیکن وہ بغیر والد کے بھی دنیا میں آ کر جس کی بشارت دے رہے ہیں کہ تم بشارت کی اذاں، سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو. یہ مدعا بعد میں ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ مبتدا آخر میں آ رہا ہے، اور اس کی خبریں سب پہلے لے کے جا چکے ہیں. اور یہ بتا رہا ہے کہ جس کو آخر میں آنا ہے وہ بہت بلند شان والا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کس آپ دیکھیں طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں عظمت مصطفیٰ کے بیان کے لیے کتنا اہتمام کیا ہوگا. اس کا اندازہ لگائیں. غوث پاک کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں تو کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، بارش برس رہی ہے زمین پر اور زرخیز زمین پر. علوی فصل، پھر بطولی گلشن، گلشن جو ہے وہ اس میں سے پھول نکل رہے ہیں، اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اچھا، اس کو اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھیں، جی. والبلد الطیب جی. یخرج نباتہ باذن ربی، اللہ تو اللہ پاکیزہ زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ خوشگوار پھل لاتی ہے اور وہ اچھی فصل لاتی ہے. یخرج نباتہ باذن ربی. اب اگر یہ شعر پڑھا جائے، جی، آپ نے کیا پڑھا؟ نبوی نبوی می علوی فصل بطولی گلشن اور حسنی پھول، پھول کھل گیا، پھر حسینی ہے مہکنا تیرا. پھر یہاں پھول کہہ کے وہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میرے پھول ہیں. ٹھیک ہے، حضرت امام حسین کے بارے میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور غوث پاک کی شان بھی بیان ہوئی کہ غوث پاک وہ ہیں کہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے نبوی ذل، اب یہ فلکیات کے اوپر آ گیا. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. اور آگے لکھتے ہیں نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. یعنی آپ یہ پڑھیں اگر آپ کو پتا ہے، علم ہے کہ زمین کے اندر، یہ پہاڑوں کے اندر یہ ہیرے اور جواہرات جو بنتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں. جب آپ یہ اس کی ڈیٹیل پڑھتے آئیں گے اور اس کے بعد آپ جب اس شعر پر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے کوئی ہاؤ ناؤ ہو کہ کس طریقے سے یہ سارا نظام بنتا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے. تو امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا اور عمل بھی عطا فرمایا اور خوبصورت کردار بھی عطا فرمایا. آپ کے اشعار بھی علم کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ایک زبان میں شعر کہنا اور اس کی بحر کو بھی اور لہر کو بھی برقرار رکھنا. یہ بحر اور لہر مطلب یہ ساتھ ساتھ مطلب معاملہ اس کا چلتا ہے، یعنی لے میں بھی درست آئے اور وہ جو بحر ہے اس میں بھی کیا آئے، درست بیٹھے. جس نے علم عروض والقوافی پڑھا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے. آپ دیکھیں دو زبانیں، جی، دو زبانوں کو کس طرح مطلب جمع کیا ہے کہ نہ تو شعر کا وزن ٹوٹتا ہے اور نہ ہی پڑھنے میں جو ہے وہ بندے کا انداز ٹوٹتا ہے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام پھر ہوئی مہر کے اکملت لکم. آپ دیکھیں مطلب یہ آتا جا رہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس طرف اشارہ بھی آ رہا ہے اور آیت کا کیا آ رہا ہے، جز بھی آ رہا ہے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. دو زبانیں اردو اور عربی کو یوں جمع کیا ہے اور عظمت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایسا حسین اور پیارا بیان فرمایا ہے کہ بندہ پڑھتا جائے اور محبت مصطفیٰ میں جو ہے وہ جھومتا چلا جائے. کیا بات ہے. اللہ امام اہل سنت کے علم کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور واقعی بات جو ہے وہ درست ہے کہ احمد رضا کا تازہ
गुलिस्तां है आज भी, और खुर्शीद इल्म, ये इल्म का सूरज, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं एक मशवरा जो है वो ज़रूर पेश करना चाहूँगा मदनी जिले के नाज़रीन को कि फतावा रज़विया के मुताले के अंदर अपना ज़ौक़ बढ़ाने के लिए आप फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं और 23वीं, 21वीं, 22वीं और 23वीं जिल्द का अगर आप यहाँ से मुताला शुरू करेंगे तो इसमें चूँकि हज़रो इबाहत के मसाइल हैं फराज भाई, मैं चाह रहा हूँ आप इस पर गुफ्तगू फरमाएं, तो इससे दिलचस्पी बढ़ती है और यूँ बंदा आगे जो है वो सीखता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। क्या फरमाएंगे? फतावा रज़विया शरीफ के बारे में जैसे एक है ज़हनी होता है कि मुश्किल है और इसकी इबारात और उसको समझना तो वाकई है तो मुश्किल, लेकिन इसमें उनसियत पैदा करने के लिए के बाद ये आसानी है जी, बिल्कुल, तो उसमें उनसियत मज़ीद बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए इसका एक तरीका यही है कि जो हज़र इबादत यानी जायज़ नाजायज़ के जो मसाइल हैं वो इब्तिदान पढ़े जाएँ। और अमीर अहले सुन्नत ने भी इसी तरफ तवज्जो दिलाई, मुफ्ती कासिम साहब से भी यही सुना है कि पहले 21, 22, 23 जो जिल्दें हैं जिसमें जायज़ नाजायज़ के वो उतने मुश्किल मसाइल नहीं हैं, तो उससे जो है वो इब्तिदा की जाए तो जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी, उनसियत फतावा रज़विया से बढ़ती चली जाएगी। और ये हर किताब का तरीक़ेकार होता है कि इब्तिदा जब हम करते हैं तो ज़ाहिर है उस किताब से उनसियत नहीं होती, तो जब पढ़ना शुरू करते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनसियत पैदा हो जाती है। और फिर फतावा रज़विया शरीफ पढ़ने का एक ज़हन होता है, बिलखुसूस हमारे मदनी माहौल में एक ज़हन होता है, एक शौक़ भी होता है कि हम पढ़ें। और कई ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो दरस निज़ामी से वाबस्ता नहीं होते लेकिन उन्होंने फतावा रज़विया शरीफ पढ़ा होता है, तो ये भी एक अमीर अहले सुन्नत का हमारे ऊपर एहसान है कि हमें फतावा रज़विया शरीफ की तरफ जो है तवज्जो दिलाई। तो 21, 22, 23 से शुरू करें, जो मसाइल समझ में ना आए तो उलमा से, मुफ्तियान किराम से रब्ता करें, उनसे जाके सीखें। देखें सब ज़ाहिर है कि बैठे बैठे घर पर नहीं हो सकता, बंदा सीखने के लिए जाता है, समझने के लिए बाहर जाता है, दुनियावी पढ़ाई के लिए भी बाहर जाकर ही सीखता है। तो ये नहीं होगा कि फतावा रज़विया शरीफ हम पढ़ने बैठेंगे और सबका सब इन 3 जिल्दों का हमें समझ में आ जाएगा। कई मकामात आएंगे, बार बार आएंगे कि जिसके लिए हमें उलमा किराम से रहनुमाई लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपको उर्दू लगत साथ रखनी पड़े कि कुछ ऐसे अल्फाज दरमियान में आएंगे जिनका माना जो है वो समझ नहीं आएगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए भी फ़ौरन किसी से रब्ता करना ये मुश्किल है। तो एक लुगत भी साथ होगी जिसकी उलमा किराम इजाज़त दें, वो भी मशवरा कर लिया जाए कि कौन सी लुगत हम साथ रखें और फिर फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करने के लिए हम उसको साथ में रखें। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह मुताला करेंगे तो आसानी भी महसूस होने लगेगी और मसाइल भी समझने आने लगेंगे और इंटरेस्ट इंशाअल्लाह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी एक मशवरा दूंगा कि इन 3 जिल्दों को भी बिलखुसूस पढ़ा जाए, लेकिन 30वीं जिल्द को भी लाजमी जो है वो अपने मुताले के अंदर लिया जाए, क्योंकि 30वीं जिल्द कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब, आपकी खुसूसियात को जिस ज़बरदस्त अंदाज़ में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है, ये अंदाज़ हमें पाक व हिंद में तो बिलखुसूस नहीं मिलता है। और चूँकि वो दौर भी ऐसा था कि नए नए फितने उठ रहे थे और ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही थी कि जो कभी मुसलमानों में देखी नहीं गई, कभी इस तरह के अकायद जो है वो बयान नहीं किए गए, इस तरह लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, जो है वो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी तहरीर के ज़रिए से जो उन तमाम फितनों का रद्द किया है, जो कला कमा किया है, वो बिल्कुल पढ़ने से लायक रखता है कि बंदा पढ़े तो उसकी कैफियत ही बदल जाएगी। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक बेहतरीन अंदाज़ ये है कि जब आप रिसाले की इब्तिदा करते हैं, वैसे फतावा रज़विया शरीफ की जो 30वीं जिल्द है उसके अंदर 30 रिसाले हैं और वो सारे के सारी जो है वो मनाकिब और फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो रिसाला उसमें है उसका नाम है तजल्लियुल यकीन भी अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन, अल्लाहु अकबर, के यकीन की जो का इजहार इस बात के साथ कि जो हमारे नबी हैं वो मुरसलीन के भी सरदार हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, सय्यदुल अंबिया हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसका जवाब लिखने से पहले जो खुतबा तहरीर फरमाया वही इतना जामे माने और कुरान और हदीस से जो है वो उसका सारा खुलासा है कि उसको पढ़ के ही बंदा समझ जाए कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। आप फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर इतना लिख सकता हूँ इस मौजू पर कि कई जिल्दें बन जाएं, लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है लिहाजा फिलहाल मैं 10 आयत और 100 हदीसें पेश कर देता हूँ। और ये भी ज़ाहिर है कि ये कौन बयान करेगा जिसके पास इल्म इतना होगा, यानी इसको भी आप फरमा रहे हैं कि ये वक्त की कमी की वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कई जिल्दें इस मौजू पर लिख सकता हूँ। तो आपने इब्तिदा की और आयत और 100 हदीसों को इख्तिसार फरमाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, इख्तिसार फरमाया जा रहा है, तो फिर आपकी तफसील क्या होगी? तो यानी कई जिल्दों का बयान फरमाया। इसी तरह फिर आगे चलते हैं तो एक और रिसाला आता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के जन्नती होने के हवाले से इस तरह के एतराज़ात होने लगे, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह,
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان رسائل کے اندر بالخصوص ایک درد نظر آتا ہے، ایک عشق نظر آتا ہے کہ پڑھنے والا بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ کتنے درد بھرے انداز سے، کتنے عشق کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے. اور آپ کا یہ انداز مبارک ہے کہ آپ جگہ بہ جگہ تنبیہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے، سنیوں تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے عقائد اپنے اندر پیدا کر رہے ہو. مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے. جگہ جگہ آپ نے یہ تربیت بھی فرمائی ہے. تو آپ نے یہ رسالہ لکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی ہونے کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا. پھر آگے آپ چلیں تو مطلب ہر رسالے کی اپنی تفصیل ہے. مجھے ایک بات کہنے دیں، امام اہل سنت کی جو ہے وہ تحریر کے اندر تعریف مصطفیٰ بھی ہے اور ہجو دشمنان مصطفیٰ بھی ہے. جو مدح جیسے ہوتی ہے نا ویسے ہی ہجو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضور کی کیا ہوگی، یہ مدح ہوگی، اور دشمنوں کی کیا ہوگی، ہجو ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوبصورت انداز ہے، یہ بھی بڑا پیارا جو ہے وہ انداز ہے. ظاہر سی بات ہے جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف ہی کرنی ہے، اور جس کے عقائد و نظریات کے اندر معاذ اللہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے نیگیٹو بات ہے، توہین ہے، اہانت کا پہلو ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، تو اس کی ہجو ہی بنتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اور اس کی ہجو ہی کی جائے گی. اور ہجو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہی کمال طریقہ ہے جو امام علیہ سنت نے اختیار بھی فرمایا ہے. مرحبا، یہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہے. جی ایک دو رسالوں کے حوالے سے مزید میں کچھ بیان کروں. جی بیان لیں گے بالکل جی. آج یہی ہمارا ہے، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. بے مثال فقہ حنفی کا بے مثال فقہ ابو حنیفہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. وہ حنیفہ رضا تو بلند کافی ہے. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے. ذرا خدائے کے بخشش ہی پڑھ کے جی واہ سبحان اللہ. گفتگو جاری ساری رہے گی. یہاں پر ہم آپ کو مفتی جمیل صاحب کا ایک بڑا پیارا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. اعلیٰ حضرت کے قرآن اور تفسیر قرآن، میں چاہوں گا اس فن کے حوالے سے اور اس اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی. اچھا. باقاعدہ. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اگر تفسیر لکھتے تو تفسیر کیسی ہوتی؟ اچھا. تو اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس میں تشریف لے آتے، حاضری دیتے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیان آپ سے کروایا گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 6 گھنٹے تک سورہ والضحیٰ کی چند آیات کی تشریح، تفسیر، وضاحت میں 6 گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ اللہ اکبر، علمی نکات 6 گھنٹے تک علماء کی موجودگی میں، اور اس وقت اہل علم طبقہ وہ سامنے ہو اور اس پر مسلسل 6 گھنٹے تفسیر 6 گھنٹے تک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کرتے رہے، اس کی وضاحتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کے اختتام میں فرمایا کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں نے 80 جز یعنی 80 ایسے نکات تھے جن کی خلاصہ تشریح کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 80 جز میں نے لکھ دیے ہیں، اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ میں پورے قرآن کی تفسیر لکھ پاؤں۔ اللہ اکبر، میں نے اس کو پڑھا 1280 صفحات بن رہے ہیں، یعنی یہ والے جو جز ہیں اور ان کے جو مجموعی طور پر صفحات 1280 صفحات صرف سورہ والضحیٰ کی تشریح، سورہ والضحیٰ کی اتنا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اس پہ کلام فرما رہے ہیں، تو ایک تو 6 گھنٹے تک کسی چیز پر بولنا، کسی آیت پر اس کی وضاحتوں پہ کلام کرنا، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی پر دلیل ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے مضامین، قرآنی آیات آپ کو کتنی مستحضر ہوا کرتی تھی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی رسالہ لکھتے ہیں تو ان رسالوں میں آیات کریمہ کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے موضوع پر لایا جاتا ہے کہ کئی آیات سے استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بِأَنَّ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ سوال ہوا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سوال بہت چھوٹا سا تھا اس میں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اولا تو سوال کرنے پہ ایک تعجب ہوا کہ اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل جا رہے ہیں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الاولین والآخرین ہونے پر اس عقیدے پر قرآن پاک کی 10 آیات کو ذکر فرمایا، 10 آیات لے کر آئے اور 100 سے زائد احادیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود تاج میں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور بلاؤں کو، آفات، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دافع البلا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو حضور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے دافع البلا، حاجت روا ہونے پر 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ بطور ثبوت پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ استاد قبلہ مفتی جمیل صاحب، جی یہ جو رسالہ ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا، آپ یہ تحریر فرما رہے تھے تو درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات آئی، تو اختیارات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے بھی پورا رسالہ جو ہے وہ تحریر فرمایا، بنیت اللبیب ان تشریع بید الحبیب، یعنی یہ حالت کا کمال تھا کہ اس پر اب جب یہ موضوع آ چکا ہے اور یہ چونکہ اسے ریلیٹ کرتا ہے تو پھر پورا اس پہ رسالہ آپ نے تحریر فرمایا، پھر جو آپ کی بات پیچھے جو چل رہی تھی اس کو آپ نے کنٹینیو کر کے پھر رسالہ مکمل فرمایا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اللہ کریم خالق ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے، اور حضور کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، لامحدود ہے، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آپ حاجت روا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں عرض کر دوں کمپیریزن کوئی بنتا ہی نہیں ہے،
خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ کریم نے باقی مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپیریزن نہیں ہے, کوئی سملیرٹی نہیں ہے, کوئی تساوی نہیں ہے اس میں. جس کو اب تساوی کا پتہ ہی نہیں ہے اب اس کو کیا, اس سے بندہ جو ہے جس کے علم کی استعداد یہ ہو کہ وہ تساوی کو بھی نہ سمجھتا ہو کیا ہے, اب اس کے ساتھ کیا گفتگو کی جائے کہ بھئی یہ یہاں جو ہے نا وہ ہے کہ نہیں ہے, شرک ہے یا نہیں ہے. تعریف بھی شرک کی بات لوگوں کو نہیں آتی. ہوتا کیا ہے, بس ہر شے کو مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ ایک ہے. بہرحال علم کی جہاں کمی ہوتی ہے تو پھر وہاں بندہ بے علم باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو بے علم بات بہرحال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مستقل بذات ہے وہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے, عطا کردہ ہے, ودیت کردہ ہے, جو اللہ کریم اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز تو کیا رہا ہے, ہر شے مطلب مانگنے کے لیے انہوں نے دیکھا دربار مصطفیٰ ہے اور یہاں سے بٹ رہا ہے, مالک دے رہا ہے, محبوب بانٹ رہا ہے, تو وہ آ رہے ہیں. ہر چیز کے لیے کہاں آ رہے ہیں, حضور کے لیے آ رہے ہیں. بچے بیمار ہیں, کہاں آ رہے ہیں, حضور کے پاس آ رہے ہیں. خوشبو چاہیے تو حضور کے پاس آ رہے ہیں. پانی چاہیے تو حضور کے پاس آ رہے ہیں. کھانا چاہیے تو حضور کے پاس آ رہے ہیں. قرض ادا کروانا ہے تو حضور کے پاس آ رہے ہیں. ان سین چیز چاہیے جو آج کوئی دے ہی نہیں سکتا. آپ بندے کو مطلب میڈیکل طور پر اگر دیکھا جائے تو بندے کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو خراب ہو جائیں وہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں. یادداشت آپ کسی کے دماغ میں وہ بڑھا دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو یوں ہوا میں لب بھر کے وہ حافظہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمانے والے ہیں. تو صحابہ کا یہ انداز تھا کہ حاجت روا مشکل کشا سبحان اللہ ہمارے سامنے ہے. محبوب کی پھر کیا ہی شان ہے سبحان اللہ, جو بھی آ رہا ہے اس کو بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا رہی ہے. صحابہ کا انداز یہ رہا کہ وہ کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, اپنی فریاد بھی کر رہے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من مانتی اور منہ مانگی مرادیں پا رہے ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کو دیکھ رہے ہیں اور روایات کو پڑھ رہے ہیں تو بڑا پیارا مضمون ایک سامنے رکھتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ایک اسٹیٹس عطا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ خالی نہیں جانے دینا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب سب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو اپنی ذات کو اس طرح سے بیان فرماتا ہے واللہ الغنی, اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے, غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء, اور جو تم لوگ ہو تم سب فقراء ہو, حاجت مند ہو, محتاج ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو ان کو فرمایا جاتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر ہی عطا فرما دیا ہے, سب عطا فرما دیا ہے, خیر کثیر عطا فرما دی ہے. اب جو بھی اپنی بھلائی کے لیے اپنے فائدے کے لیے کچھ انعام پاتا ہے وہ حضور کو عطا کی ہوئی خیر کثیر میں سے حصہ ہی مل رہا ہوتا ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کی عطا ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت بیان کرتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ لکھتے ہیں, میں عبد المصطفیٰ ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا, فتاوی افریقہ میں اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت آپ ہر کتاب اور ہر خط میں لکھتے ہیں فقیر عبد المصطفیٰ, تو ہم تو سب اللہ کے بندے ہیں, خدا جل وعلا کے سوا دوسرے کا عبد کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. فرمایا اس آیت کے ترجمے میں ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے خادمین ہیں, جو تمہارے زر خرید افراد ہیں, ان کو تمہارا عبد کہا ہے. من عبادکم, جب وہ تمہارے عبد ہو سکتے ہیں تو ہم مصطفیٰ کے عبد نہیں ہو سکتے. پھر ارشاد فرمایا کہ
حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقۃ، مسلمان پر اس کے بندے اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کسی نے کتنے ہی اپنے غلام رکھے ہوئے ہوں، اپنے بندے رکھے ہوئے ہوں، تو وہ بندہ مسلمان کا کہلایا گیا لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک تو یہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا، دوسرا جو اس کی ملکیت میں ہے اسے اس کا بندہ کہا گیا. تیسرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان فرمایا اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ، میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس حال میں کہ میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خدمت گزار تھا. یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور آیت بیان فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. فرمایا یہاں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی حضور کو یہ فرمایا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اے میرے بندوں، یعنی یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. پھر یہاں ایک اور قول حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان فرماتے ہیں. اس سے پہلے سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو القابات اعلی حضرت نے بیان فرمایا امام الاولیاء اور مرجع العلماء سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من لم یرا نفسہ فی ملک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذوق حلاوت الایمان. فرمایا جو اپنے آپ کو نبی پاک کا مملوک نہ جانے وہ ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکے. اللہ اکبر. جو حضور کو اپنا مالک اور مختار نہ مانے، ہاں جی، وہ ایمان کا مزہ چکھ سکتا نہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ لکھتے ہیں. پھر بڑی پیاری بات اور بحث کو اختتام کی طرف لائے. فرمایا حضور کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور سجدے کا حکم ہوا. فرمایا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. یعنی نور مصطفیٰ کی تعظیم کو نہ جھکا، عبد مصطفیٰ نہ بنا، لہذا مردود ابدی ملعون سرمدی ہوا. آدمی کو اختیار ہے چاہے عبد المصطفیٰ بنے اور ملائکہ مقربین کا ساتھی ہو یا انکار کرے اور ابلیس لعین کا ساتھ دے. کہا تو ہم تو یوں سعادت مند ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ ہی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی ہم پر عطا فرمائے گا اور ملائکہ مقربین کا ساتھی بھی بنائے گا. اور پھر یہ صرف وہ نہیں ہے کہ میں زبردستی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میرا دل کر دیا تو میں نے کہہ دیا. یہ تسلسل بیان کیا کہ صحابہ بھی یہی کہتے آئے ہیں، امام الاولیاء اور مرجع العلماء جو اتنی مقتدر ہستیاں رہی ہیں امت کی، وہ بھی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مملوک ہی تصور کرتی آئی ہے. جب اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ حاضری دے، یوں اپنے آپ کو مٹا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، پھر تو اس کو اعزاز ملا کرتے ہیں، پھر تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرار کھولتا ہے، پھر تو اس کے لیے قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے کہ اللہ کی محبت اس کی طرف متوجہ ہو. سبحان خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. امیر سنت نے ایک بات کہی ہے خالد بھائی، عشق سرور میں
جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، واہ، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو اپنے آپ کو فنا کرے گا تو وہ برکتیں پائے گا۔ اور خدا کا بندہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا بندہ ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کا نہیں ہے تو وہ خدا تبارک و تعالیٰ کا بھی نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا راستہ یہ در مصطفیٰ سے ہو کر کے جاتا ہے۔ خالد بھائی بالکل ایسا تو یہاں نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے، نہ کوئی اور قرار پکڑنے کے رکنے کی جگہ ہے۔ یہی در ہے، در مصطفیٰ ہے۔ اور یہی در کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اور واقعی درست بات ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ واہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عامر حسین اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت 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 زبردست، اور امیر اہل سنت کا یہ امت پہ بڑا احسان کہ اعلیٰ حضرت کی محبت اور ان کی شخصیت کو جس طرح انہوں نے عوام الناس میں عام کیا ہے، اللہ امیر اہل سنت کو دین 12ویں اعزاز 14ویں ترقی عطا فرمائے، ہمارے دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے، آمین جزاک اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی ایک انسان کو کہ نسخہ پوچھنا سی جی، بچہ بڑا ہو گیا 16 سالوں کی عمر ہے تے ہجے بھی پیشاب نکل جاتا ہوتا ہے، بچہ بستر گیلا کر دیتا، بڑا بھی ہو گیا، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، میری یہ خلیل بھائی سے گزارش ہے، مجھے امیر اہل سنت کی نیو منقبت سنا دے۔ مرحبا۔ جی میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج میں یہ منقبت سناؤں گا۔ احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ کیا بات ہے بھائی، مرحبا، سبحان اللہ۔ جی اخلاق تاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ میری خلیل بھائی سے عرض یہ ہے کہ باقی بواسیر کی نشانیاں بتا دیں اور اس کا علاج بھی بتا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ جی محمد اسماعیل اتاری عرض کر رہا ہوں، ایک نعت کی فرمائش ہے، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ مرحبا۔ جی میرا خلیل بھائی سے سوال یہ ہے کہ میری زبان کا ٹیسٹ اور ناک کا جو اسمیل ہے وہ نہیں آتی، تو کائنڈلی اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور گھریلو علاج بتا دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیجیے گا، میرے اور میرے تمام گھر والوں کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، آمین آمین آمین۔ جی سید زاہد علی قادری اشرفی سرجانی ٹاؤن سے
مخاطب ہوں. میرا منقبت سننے کی فرمائش ہے جس کے بول یہ ہیں: سرکاری ہو اعظم نظیری کرم خدا را. بڑی مہربانی جی. میرا نام عبدالحمد ہے، میں اجلا پور جٹا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو منقبت سناؤں گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. مرحبا جی. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کچھ آپ کے میسیجز بھی لیتا ہوں. اللہ پاک برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. اور ہچکی کا کچھ جو ہے وہ بتائیں، اس کا کچھ علاج اللہ رحمت فرمائے اور شفا عطا فرمائے. یہ ہیں جی نعت سنا دیں. کون سی جی؟ یہ آپ نے غالباً نہیں لکھا جی. بہر اللہ برکت دے آپ کو، بہت مہربانی میسیج کے لیے. اور اسماعیل بھائی ہیں، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. حسن و جمال مصطفیٰ کلام سننا ہے، بہت شکریہ جی. چنیوٹ سے میسیج ہے. اور کیا سننا ہے جی؟ خلیل بھائی کی آواز میں سنا دیں. کیا سننا ہے جی؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہا. بھارت آگے چلتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام سننا ہے. بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور بھی میسیجز ہیں آپ سب کے. اللہ آپ سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. لے چلے ہمیں کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ. چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ. اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو. اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار
सरकार से आज़म नज़रे करम खुदा रा सरकार से आज़म नज़रे करम खुदा रा मेरा खालिका सफ़र दो मेरा खालिका सफ़र दो मैं फ़क़ीर हूँ तुम्हारा सरकार से आज़म नज़रे करम खुदा रा छोरी को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया छोरी को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता खुद वरा का मंगता फिरता है मारा सरकार से आज़म नज़रे करम खुदा माशाल्लाह। मदीना के नाज़रीन, अभी हम आपको निगरान शुरा दामद क़दम कुदसिया का एक बड़ा प्यारा वीडियो पैकेज है वो दिखाने जा रहे हैं, आइए देखिए। किरदार के ताल्लुक से अगर हम आला हज़रत का जिक्र मुबारक करें कि आला हज़रत ने किस तरह अपने तहरीर के जरिए किरदार बनाने की कोशिश की है, तो एक बड़ा ही ईमान अफरोज आला हज़रत का मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। वाकई ईमान अफरोज, और यूं समझिए कि जहनों को पाकीज़ा कैसे करते थे आला हज़रत, सोचों को किस तरह आपकी चीजें आपकी तहरीर पाकीज़गी देती थी माशाअल्लाह। तो आला हज़रत से एक सवाल हुआ, कहीं के थोड़ा सा लफ्जों की आसानी का मैं कोशिश करूंगा लिहाज रख सकूं। तो आला हज़रत सवाल हुआ कि इमाम साहब वैसे तो नमाज मगरिब में ताखिर करते हैं, लेकिन जब इनके पीर साहब आए तो वक्त नमाज पढ़ी और रुकू और सुजूद में तस्बीहात भी पढ़ी, यानी थोड़ी तवील की। ये तो रियाकारी हो गई। अब यार जैसे मैं अपने पास भाई बड़े आए तो करोगे ना दिखावा, सवाल ये किसी ने आला हज़रत के सामने मसला रखा। इसके जवाब में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम साहब के अमल का अच्छा पहलू बयान फरमाया और ये भी बताया कि मुसलमान के अमल को अच्छे पहलू पर रखना चाहिए, अच्छी सोच पर रखना चाहिए, और ये लाजिम करार दिया कि ये करना लाजिम है, और साथ बदगुमानी की हुर्मत भी बयान फरमाई। इसी तरह लिखते हैं अजान मगरिब में बिला वजह शरई ताखिर खिलाफ सुन्नत है। पीर साहब के सामने जल दिलवाना रिया पर क्यों सोचा जाए कि ये रियाकारी थी, बल्कि पीर के खौफ या लिहाज से उस खिलाफ सुन्नत का तर्क उसने कर लिया होगा, तो ये तो पीर का फैज हो गया। पीर के सामने रुकू और सुजूद में देर भी खाना खा उसको भी रियाकारी और मक्कारी से क्यों आप बयान करते हो? ये दलील तो नहीं है, बल्कि इसके मौजूद होने से तासीर भी मुमकिन, यानी पीर की सोहबत का असर था कि उसकी एक रूहानियत जैसे बढ़ गए और उसने अपनी तस्बीहात और इस तरह चीजों में इजाफा कर दिया होगा। क्या बात, ठीक है, सही है। मैं तासीर से ये समझा, तासुर पीर की आमद का तासुर रूहानी फैज। हाँ, और मुसलमान का फेल हत्तल इम्कान हुस्न जन पर ही रखना चाहिए, अच्छे गुमान पर रखना चाहिए,
बदगुमानी रिया से कम कुछ हराम नहीं। है क्या बात की, जबरदस्त। अगर कोई कहने लगे यार ये रिया करी कर रहा है जी, तो तुम तो बदगुमानी कर रहे हो, तो बदगुमानी भी रिया से कम हराम तो नहीं। जबरदस्त। हाँ, अब ये है आला हजरत, ये है आला हजरत का किरदार साजी का एक अंदाज, एक मुस्लिह कौम का अंदाज था। आला हजरत मुस्लिह उम्मत है, मुस्लिह उम्मत है, वाह। ठीक है, इस्लाह फरमाते हैं, अंदाज हमारे सामने आया। मगर आला हजरत बहुत बड़े फकी हैं, मुफ्ती हैं। अब मसले की इतनी खूबसूरती के साथ वजाहत फरमाई, आगे सुनिए। आला हजरत लिखते हैं, हाँ अगर रुकू और सुजूद में इतनी देर लगाता हो कि सुन्नत से जायद और मुक्तदियों पर गिरा यानी कि तकलीफ में आता हो तो जरूर गुनाहगार है। अब शरई मसला अब शरई मसला, वो भी शरई मसला था, रियाकारी और हराम। जी जी, वो भी शरई मसला था, वो मतलब यही मैं अर्ज करना चाह रहा था। ये फतवा रज़विया जिल्द 5 सफा नंबर 324। सुभान अल्लाह। पर आला हजरत का ये एक फतवा का यूं समझिए कि मैंने थोड़ा सा खुलासा करके बयान किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब फतवा रज़विया जिल्द 22 सफा नंबर 517 की तरफ हम जाते हैं। इसी उन्वान को मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक जगह लिखते हैं, औलिया की शान तो अरफा यानी बुलंद है जी। हर मुसलमान सुन्नी के कलाम में ताहद इम्कान तावील लाजिम। इमाम नववी अलैहि रहमा के हवाले से बयान फरमाते हैं आला हज़रत कि फरमाया, तालिब पर वाजिब है कि अपने भाइयों के कलाम को अच्छे गुमान पर रखे। किसी ऐसे कलाम में कि जिसमें नक्स समझा जाए, कमजोर समझी जाए, कोई ऐसी कमजोरी समझी जाए, तो अच्छे उस पर रखे। लिहाजा उसके लिए 70 तक अच्छी बातों का तलाश करे। यानी 70 यानी ये हो सकता है कसरत का मायना के मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उसकी बातों से अच्छा मायना निकाले, जब तक हो सके मैक्सिमम हो सके, यही माना हो। अब आला हजरत की एक और खूबसूरत इबारत में बयान करने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत इबारत है, इसी के साथ चल रही है। इतनी खूबसूरत इबारत है। हाजी अशफाक फरमाते हैं, जो भी ऊपर आला हजरत ने जो वजात की ना, अच्छा गुमान, अच्छे पहलू की तलाश, 70 तक जाए कि अपने भाई के बारे में अच्छा गुमान रखे। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत इबारत आला हजरत फरमाते फिर इरशाद फरमाया, इससे आजिज नहीं, यानी इस सोच से आजिज नहीं होता मगर हर ऐसा शख्स जिसको कम तौफीक इनायत की गई। यानी ये जो खूबसूरत सोच है ना, महरूम, इससे वही शख्स महरूम रहता है जिसको जो तौफीक से महरूम है। जबरदस्त बात, ये है किरदार, ये यार ये किरदार। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी इमाम सुन्नत का फैज़ान नसीब फरमाए, आमीन आमीन। जी खलील भाई, कुछ वो मशवरे भी लिए गए थे आपसे? जी जी, हिचकी बाद वक़्त लग जाती है तो इसका इलाज, इसके लिए ये है कि एक आसान इलाज ये भी है कि मक्खन या मलाई, दूध की जो मलाई होती है, इसको ये 1 चम्मच आधे कप दूध के अंदर मिलाकर, इसको गर्म दूध में इसको मिलाकर पी लिया जाए तो इससे भी फ़ायदा होता है। इसी तरह से सांस को रोका जाए तो बाद वक़्त इससे भी हिचकी में फ़ायदा होता है। या इसी तरह से सिरका आपके घर में हो और नमक हो तो काला नमक तकरीबन जो है वो 3 ग्राम और सिरका जो है वो 1/4 कप, इसको मिक्स करके इसको पी लिया जाए तो इससे भी रुक जाती है हिचकी। इसी तरह से एक बहुत अच्छा इलाज ये भी है कि सद पुदीना ये मिलता है पंसारियों की दुकान से। ये 1 रत्ती यानी कि 1 ग्राम का 8वां हिस्सा थोड़ा सा लेकर अगर गुलकंद में मिलाकर इसको ले लिया जाए तो ये भी इंशाल्लाह इस हवाले से फ़ायदा करती है। इसी तरह से ज़बान का टेस्ट वगैरह महसूस नहीं हो रहा तो इसके लिए जवारिश जालिनूस, ये बनाई एक माजून आती, जवारिश आती है, माजून जिसे आमतौर से लोग कहते हैं, उसी अंदाज़ पर ही होती है। तो ये आधी चम्मच खाने के बाद ली जाए तो इससे भी इस हवाले से फ़ायदा होता है। या फिर ये कि बाकायदा जो इसकी कोई ख़ास वजह हो तो उसका इलाज करवाएं तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बादी बवासीर के हवाले से इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ कि इसके लिए एक तो यही है कि बंदा कब्ज़ ना होने दे, पानी ज़्यादा पिए, और इसी तरह से 5 अंजीर 1 गिलास दूध के अंदर रात को इसको अच्छी तरह से पका लिया जाए। अंजीर काट कर जो है दूध के अंदर डाल लें और फिर इसको कुछ देर पकाएं। जब दूध का रंग ब्राउन सा हो जाए तो इसको उतार लिया जाए, ठंडा होने पर दूध भी पी लिया जाए और ये अंजीर भी खा ली जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये इस हवाले से
خونی بادی دونوں طرح کی بواسیر کے اندر فائدہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے پیشاب کے حوالے سے کہ 16 سال عمر ہے اور پیشاب نکل جاتا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت پانی کم پیا جائے، یہ بھی اس کی ایک احتیاط ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ چپس، پاپڑ، زیادہ چائے، چاول وغیرہ بھی پیشاب جو ہے وہ کثرت سے آنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ 4 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج نوٹ فرما لیں۔ اخروٹ اور کالے تل، سفید تل بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، تو جو بھی مل جائے، ویسے کالے تل جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، تو اس کو تلوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ 50 گرام کالے تل لے لیں، 50 گرام اخروٹ لے لیں، اور اس کے ساتھ 50 گرام کوکونٹ پاؤڈر، ناریل کا جو پاؤڈر ہوتا ہے یہ 50 گرام لے لیں۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر آپ شامل کر لیں مصری شامل کر لیں یا گڑ شامل کر لیں۔ تو یہ چاروں چیزیں، کوکونٹ پاؤڈر تو پسا ہی ہوتا ہے، باقی چیزیں آپ اس کو پیس کر اس کو مکس کر لیں، اور صبح شام 1 چمچ اس کو استعمال کروایا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی مثانے کی طاقت کے حوالے سے مفید ہے۔ اور مستقی رومی کے نام سے ایک گوند ہوتی ہے، اگر یہ 6 گرام پیس کر وہ بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ جو ہے بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مستقی رومی جو ہے یہ منجن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، بعض اوقات کرنے والے کرتے ہوں گے، ویسے یہ مثانے کی قوت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، لیکن مہنگی ہوتی ہے۔ اگر اصلی والی ہوگی تو شاید منجن میں کوئی استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ آپ کو 12 گرام تقریباً 600 روپے کے آس پاس ملے گی، تو وہ ایک ٹائم کے منجن میں جو ہے وہ آپ کو 12 گرام تو کم از کم چاہیے ہوگا۔ صحیح منجن جو آدمی کرتا ہے تو وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور سے استعمال نہیں کی جاتی، مہنگی ہوتی ہے۔ چلیں یہ بھی ایک بات ہے، نسخوں میں ممکن بھی استعمال ممکن تو بہرحال ہے، یہ تو ایک چلیں بات آ گئی آپ کی۔ خلیل بھائی میں یہ چاہوں گا، ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے، لوگوں کے پسینے سے سمیل بعض اوقات بہت آتی ہے، جیسے گرمیوں کا موسم بھی ہے تو پسینے سے سمیل ہے، کپڑوں سے سمیل آ رہی ہے، یا منہ سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ بتائیں کہ منہ سے سمیل بھی جو ہے وہ نہ آئے اور پسینے سے جو سمیل ہے اس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو پائے۔ اس میں یہ ہے کہ منہ سے اسمیل کا جو معاملہ ہے یہ تو منہ کی صفائی سے بھی تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق معدے سے بھی ہے، معدے کی خرابی بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ زیادہ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، یعنی کہ بھوک ہے نہیں ہے، بندہ کھاتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد دانتوں کی صفائی بھی نہیں کرتا، تو یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیا جائے کہ معدے کی خرابی ہے تو اس کا علاج کروایا جائے، اور اگر ویسے ہی منہ کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو اس کا علاج کروایا جائے۔ تو باقی پسینے سے بو آنا تو یہ بعض اوقات خون کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خون کی خرابی کی وجہ سے بھی اس کا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، ایک تو عام طور سے جب پسینہ آتا ہے، کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ خون کی خرابی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے، خون کے اندر ہیٹ وغیرہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں 4 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ گھر میں رکھ لیں، اور ہاتھ پیروں میں جلن ہو اس میں بھی یہ فائدہ کرے گا، اسی طرح سے زیادہ پسینہ آتا ہو اس میں بھی انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور اسی طرح سے پسینے میں بہت زیادہ جو بو ہوتی ہے اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اشبا، یہ جڑی بوٹی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے گل منڈی، یہ بھی آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز ہے اس کے اندر بو پھلی، تو یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور چوتھی چیز ہے برہم ڈنڈی، تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں، اشبا، گل منڈی، بو پھلی اور بھرم ڈنڈی، یہ چاروں چیزیں 50 گرام لے کر اس کو موٹا موٹا کوٹ کر رکھ لیں، اور رات کو پھر سوتے وقت جو ہے اس کے 2 چمچ 1 گلاس پانی کے اندر آپ بھگو کے رکھ دیں، اور صبح جو ہے اس کو آپ نہار منہ پی لیں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پیروں کی جلن میں بھی فائدہ ہوگا، اور پسینے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ منہ پھلی نہیں ہے، یہ بو پھلی ہے، جی بو، میم اور با یہ حروف شفویہ میں سے جو ہے وہ آتے ہیں، میم اور با، تو اس سے کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہو جائے، غلط فہمی کا شکار۔ منہ پھلی نہیں بلکہ کیا ہے، بو پھلی، بے واو پھے لام چھوٹیے، یوں بو پھلی، بو پھلی، جی بو پھلی، ہاں جی، بو اور ساتھ میں پھلی،
ہاں ٹھیک، مطلب منہ پھلی آپ کوئی سمجھ کے اب منہ پھلی آپ اس میں لپیٹ کے جو ہے نا وہ یوں ڈال دیں تو پھر مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. بات اللہ رحمت فرمائے. تو غور سے بھی سننا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سمجھ میں نہ آئے وہ پھر پوچھ بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک کلیئر کٹ بات ہے. چلے جی، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو فراز میں کچھ مزید رسالوں کا تعارف جو ہے وہ ہو جائے 30ویں جلد کے. 30ویں جلد کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور خصائل اور فضائل پر مشتمل ہے. تو آگے ایک اور رسالہ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر ہے. یعنی یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ رسالہ لکھا، صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ. اس میں بھی آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے. پھر اس کے بعد یہ 3 رسالے آگے آتے ہیں، ان سب کا ایک دوسرے سے ریلیشن یوں ہے کہ اگلا رسالہ جو ہے اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ سوال یہ ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا. تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک مختصر رسالہ لکھا اور پھر آگے زبردست تنبیہ فرمائی. یعنی وہ اگر آخری کا جو خلاصہ اگر بندہ پڑھ لینا تو بندے کی آنکھوں سے آنسو آئی جائے کہ یار کیا عشق مصطفیٰ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تھا اور کس طرح بھر بھر کے دوسروں کو بھی پلا رہے ہیں. یعنی ایسی ایک تلقین فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں کے اندر سے جو ہے وہ اس طرح کے یعنی اندھے پن کا سرما نکالو اور اپنے کانوں کے اندر سے ظلم کی جو ہے وہ روئی نکال کر تم آنکھیں کھول کر ہوش کے ناخن لو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا یہ دوستی کا تقاضا ہے، یعنی آپ نے دنیاوی اعتبار سے سمجھایا کہ ایک آپ کا محبوب ہو تو کیا آپ کے اس کے فضائل بیان نہیں کریں گے؟ کیا آپ کے اس کے فضائل سے پر پردہ رکھ دیں گے؟ اور کیا یہ غلامی کا حق ادا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ جو اس کے حقیقی فضائل بنتے ہیں، جو تعریف بنتی ہے، وہ تعریف بیان نہ کریں؟ دنیاوی اعتبار سے یہ بندہ دیکھے تو اس کے گن گاتا ہے، جس کے احسان تلے وہ دبا ہوا ہوتا ہے، جس کی وہ نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر اس کے ایک احسانات ہوتے ہیں، اس کے وہ گن گاتا ہے. دنیا کا اصول ہے. تو جس کے سارے جو فضائل اور جو برکتیں، جو نعمتیں جن کے صدقے سے ہمیں مل رہی ہیں، کیا ان کے فضائل ہم نہ بیان کریں؟ یعنی یوں آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو سمجھایا. اور بڑی اس میں ایک درد جیسے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خود بھی فیل ہو رہا تھا کہ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر ہے کہ بندہ اس درد کو اور اس عشق کو محسوس بھی کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور رسالہ لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں. شروع میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات یہ بھی ارشاد فرمائی، کئی اماموں کے نام گنوائے اور پھر اس میں جو ان کی کتابوں کے نام بیان فرمایا اور یہ بھی لکھا کہ یہ آج کے جو بیکار کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، بیکار کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی شاگردگی کی تو کیا اہلیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا کلام سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے. یعنی وہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں اور ہمیشہ سے یہ عقیدہ چلتا چلا آ رہا ہے، یہ باتیں چلتی چلی آ رہی ہیں. اب یہ ہے کہ آج کے دور میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اپنے اوپر قیاس کرنا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا سایہ بنتا ہے تو سرکار کا بھی بنتا ہوگا، یہ تو بالکل بیکار سے قیاس ہے. یعنی اس طرح آپ نے سمجھایا اور بہت بڑے بڑے امام کے نام نہیں، چند میں گنوا بھی دیتا ہوں. شاہ عبداللہ محدث دہلوی کا نام آپ نے بیان کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بیان فرمایا، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے سیرت پر کام کیا ہے اور جنہوں نے اس موضوع پر جو ہے وہ کئی صفحات تحریر فرمائے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالوں دے کر جو ہے وہ ان کی جزئیات کو نقل کر کے نسیم الریاض کا آپ نے حوالہ دیا، پوری عبارتیں اس کی نقل کر کے آپ نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سایہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. اور پھر آپ نے اس چیز کو بھی ثابت کیا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، لیکن آپ ہماری طرح بشر نہیں تھے، آپ افضل البشر تھے، آپ نوری بشر تھے. اور پھر آپ نے اس رسالے کے اختتام پر فرمایا کہ یہ میں نے مختصراً بیان کیا ہے، اگر کوئی اس کی تفصیل جاتا ہے تو اس کے ہی اگلے رسالے میں نے مکمل طور پر اس تفصیل کو بھی بیان کر دیا ہے. یہ ساری باتیں اگر کوئی مزید دلائل چاہتا ہے تو وہ سارے دلائل اگلے ہی آنے والے رسائل کے اندر موجود ہیں. یعنی اسی موضوع پر آپ نے 3 رسالے لکھے. پہلے تو آپ نے نور مصطفیٰ کو ثابت کیا، پھر سایہ نہ ہونے کی نفی ثابت کی. اس سایہ نہ ہونے کی نفی پر آپ نے سایہ ہونے کی نفی جو ہے نا آپ نے بیان فرمائی، سایہ ہونے کی نہ سایہ ہونے کی سایہ نہ ہونے کی نفی، تو پھر سایہ کا اثبات ہو جائے گا. سایہ ہونے کی نفی جو ہے اس پر آپ نے مزید 3 رسالے جو ہے وہ تحریر فرمائے اور اس میں آپ نے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے. تو یہ رسالے جو ہے وہ پڑھنے چاہیے، انشاءاللہ عشق مصطفیٰ میں مزید اضافہ ہوگا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. جس کے علم کی استعداد کار یہ ہو کہ وہ سایہ نہ ہونے کی نفی اس کے مطلب کو جو نہیں سمجھ سکتا وہ کیا مطلب امام اہل سنت کے کلام کو کیا سمجھ پائے گا. یہ میں نے ایک بات فراز بھی سب کے لسانی ہوئی بہرحال، تو وہ چلتے چلتے گفتگو میں بعض اوقات سب کے لسانی بھی ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوری کو نا، علمی کمزوری کو
مشکل کا نام دے کر یا اس کو غیر ضروری کا لبادہ پہنا کر، کپڑے پہنا کر غیر ضروری کا نام دے کے کیا کرتے ہیں، اس کو دور رکھنے کی اور یوں کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو علم سے وابستہ ہوتا ہے وہ بخوبی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے. حقیقت میں اپنے جو عجز ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میرے اندر علمی کمی ہے اور میں مطلب یہاں پر کھڑا ہوں. تو علمی کمی کو پورا کیا جانا چاہیے. دیکھیں جو کرنے والی بات ہے، جس طرف ہم آئیں خالد بھائی، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو علمی کمی ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے. جہاں خلا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا جائے. اور انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے علم اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ آئیے دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ میں آپ داخلہ لیجئے. انشاءاللہ داخلے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے یہ جاری ہیں اور باقاعدہ کلاسز کا آغاز فراز بھائی 6 شوال سے ویسے نارملی ہوتا ہے جی. تو بہرحال یہ سلسلہ کار بھی جس طرح ابھی کچھ وہ ہیں کووڈ کے معاملات بھی ہیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو آپ آ جائیں جامعہ المدینہ کے اندر جو ہے وہ داخلہ بھی لے لیں، علم بھی ملے گا، ڈگری بھی ملے گی، عمل بھی ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، اور اچھی اور ایک مسلمان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ہوگا. امیر سنت کا فیضان بھی ملے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. خالد بھائی سلمان بھائی 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے سیکھنے سے ہی آتا ہے. اگر آپ کو کہانی کی کوئی کتاب پڑھنی ہو نا تو آپ اس کو اٹھائیں گے، پڑھ لیں گے اور فارغ کر دیں گے. ہاں جی. جنرل نالج یہ ایک الگ چیز ہے. ہم 2 قسم کی تقسیم کرتے ہیں. ایک ہوتی ہیں ہماری نصابی سرگرمیاں اور ایک ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں. غیر نصابی مطالعہ ہمارا ہوتا ہے جس کو سلیبس کا باقاعدہ کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں اس کو سلیبس کا حصہ نہیں بنایا جاتا، لیکن بہرحال اس کو پڑھ لیں تو اچھا ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں سلیبس بنتی ہیں ان میں بندے کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے، ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں صحیح طور پہ سمجھ سکے، سیکھ سکے، اور جو علم سکھایا جا رہا ہے اس علم پر اسے بھی عبور حاصل ہو سکے اور اس سے یہ بھی اپنا حصہ لے سکے. تو باقاعدہ جو علم ہوتا ہے نا تو اس کے لیے تو استاذ بھی ضروری ہوتا ہے، سیکھنا ضروری ہوتا ہے، بندے کو غور و خوض کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی محض کہانی کی کتاب ہو تو اس کو بندہ ویسا ہی پڑھ لیتا ہے. تو جب ہم فتاوی رضویہ کی طرف آتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگر تحریرات کی طرف آتے ہیں تو یہ علم سے لبریز چیزیں ہیں. یہ سرسری مطالعے سے مین و ان سمجھ میں آ جائیں ایسا نہیں ہو سکے گا. اس کو سمجھنا بھی پڑے گا اور باقاعدہ ماہرین کے ساتھ وابستہ بھی رہنا پڑے گا. آپ اس کو پڑھیں بھی، مطالعے میں بھی لائیں، اور جہاں جس طرح پہلے بھی فراز بھائی نے بتایا کہ لغت وغیرہ کی ضرورت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی رکھیں. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی تو فتاوی رضویہ کا فیضان بھی ملے گا، اور جب یہ ملے گا تو ساتھ ساتھ فیضان عشق خدا، فیضان عشق مصطفیٰ، یہ سب ملتے چلے جائیں گے. مرحبا، واہ جی واہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو ہم اینڈنگ کی طرف جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. خلیل بھائی سے کچھ منقبت کے اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ساتھ سلام پڑھتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا. کوئی مشکل نہیں مجھے، مشکل میرا مشکل کشا رضا ہے رضا. شاہ بغداد
قادریوں کا رہنما ہے رضا، سنیوں کا رہنما ہے رضا، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، ابو حنیفہ کالا دلا ہے رضا، کس طرح کتنے علم کے دریا بہا دیے علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، ابو حنیفہ کالا دلا ہے رضا، باغ برکات کی بہاریں نو، باغ برکات کی بہاریں نو، ہاں رضا 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 ہے رضا، ہاں رضا 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 ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پھولوں سے مسکراتی صبح کھلے